آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں روح کو بیزار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں روح کو بیزار کریں، عید کا دن ہے۔ اس روز مناسب نہیں دشمن سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں دشمن سے لڑائی۔ احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ مہکائیں رگے جاں کو خوشبوئے وفا سے، مہکائیں رگے جاں کو خوشبوئے وفا سے۔ دل کو گل و گلزار کریں، دل کو گل و گلزار کریں، عید کا دن ہے۔ پیش آمدہ خطرات کا احساس دلائیں، ملت کو خبردار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو ماہ صیام کے اختتام پر یہ بابرکت خوشیوں والا دن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بے شمار مہربانیاں کی، بے شمار نوازشات کی۔ جب کسی کی ہاں اولاد ہوتی ہے تو انسان اولاد کی خوشی میں اپنے دل کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کسی کو مٹھائی دیتا ہے، کسی کو کچھ یہ وہ شیرینی دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم قربانی کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم اہل ایمان پر اس دن کے لیے دو چیزیں لازم کی ہیں۔ ایک تو نماز عید الفطر کا ادا کرنا، اور دوسرا صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ عید حقیقت کے اندر یہی ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے ان پسماندہ لوگوں کا بھی اس خوشی کے دن خیال رکھے جو اس قابل نہیں ہے کہ جیسے خوشی ہم گزارتے ہیں وہ بھی گزار سکیں۔ صحابہ کرام نے
اپنی تعلیمات کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ عید حقیقت کے اندر انسان وہی گزارتا ہے جو انسان ماہ صیام کی قدر منزل کو پہچانتا ہے، اور یقینی بات ہے عید کی خوشی دل کے اندر وہی انسان محسوس کرتا ہے جس انسان نے ماہ صیام کے روزے رکھے، رات کا قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا۔ جب اس کا یہ چلہ ختم ہوا تو آج مزدوری لینے کا دن ہے، یہ جو دن ہے یوم الجائزہ، انعام لینے کا دن ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جناب سیدنا جبریل امین ملائکہ کے ساتھ روح زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر اہل ایمان کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب یوم الفطر آتا ہے، یعنی آج کا دن، جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم، یعنی جب کہ اہل ایمان کے عید کا دن آتا ہے، عید الفطر کا دن آتا ہے، باہا بہم ملائکتہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفل میں ہم گناہگاروں پر ناز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملائکہ ذرا دیکھو اس انسان کو جس انسان کی تخلیق پر تم نے کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا، اور ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تیری حمد بیان کرنے والے ہیں، یا اللہ انسان کو تو کیوں بنا رہا ہے، یہ خون خرابہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس انسان کو کہا کہ ایک مہینہ تو نے دن کا ایک حصہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، خواہشات نفس کی تکمیل دن کے اوقات میں نہیں کرنی ہے۔ اس بندے نے کہا مالک جیسے تیری مرضی ایسے ہماری مرضی۔ ان بندوں نے دن کو روزے رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں قیام کیا۔ میرے ملائکہ اب دیکھو کیا یہ انسان ہوئی ہے جو خون خرابہ کرنے والا ہے؟ ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ انسان پر مباحات کرتا ہے، ناز کرتا ہے، نخرہ کرتا ہے، فخر کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا شاہکار دیکھو کہ اس نے میرے رنگ کو چڑھانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اے لوگو رنگ اگر چڑھانا ہی ہے نا اپنے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اچھا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آج مختلف کمپنیاں ہیں، پینٹس بناتی ہیں، ہر کمپنی کہتی ہے کہ ہمارا جو کلر ہے، ہمارا جو پینٹ ہے، ہمارا جو رنگ ہے بڑا دیر پا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ودیہ ہے، یہ بہت دیر تک چلتا ہے، لیکن زمانے کے نشیب و فراز کے ساتھ، دھوپ آندھی اور بارش کے ساتھ وہ سارے کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لوگوں ایک تو تم دنیا کے رنگ چڑھاتے ہو، لیکن کبھی ایک بار میرا رنگ بھی چڑھا کر تو دیکھو نا۔ جس پر میرا رنگ چڑھ جائے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، جس پر ایک بار خدا کا رنگ چڑھ جائے پھر وہ رنگ کبھی اترا نہیں کرتا۔ اور وہ رنگ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کھاتا نہیں ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، میں سوتا نہیں ہوں۔ اے لوگوں 11 مہینے تم اپنی خواہشات وہ نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہو، ایک مہینہ تم میرے لیے گزار کر دیکھو۔ تم کھاؤ نہیں، دن کا ایک وقت 24 گھنٹے کی پابندی نہیں لگائی ہے، کہا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم کھانے سے پینے سے خواہشات نفس سے اپنا ہاتھ روک لو۔ اور میں سوتا نہیں ہوں، تم ساری رات نہ جاگو بلکہ رات کا کچھ لمحہ میری بارگاہ میں قیام کر لو، نماز تراویح ادا کر لو۔ فرمایا تم دن کو نہ کھاؤ پیو اور رات کا ایک حصہ میرے لیے بیدار ہو کر گزارو۔ جب ایک مہینہ تمہارا یہ وظیفہ گزرے گا تم پر خدا کا رنگ چڑھ جائے گا، تم پر رحمان کا رنگ چڑھ جائے گا، اور جب تم پر رحمان کا رنگ چڑھے گا تو پھر جو بندہ بھی تمہارے قریب بیٹھتا جائے گا ہم تیرے فیض سے اس کو منور فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عید والے دن ملائکہ کو بٹھاتا ہے، بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بابت ناز کرتا ہے، فخر کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو ان بندوں نے میری جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس ڈیوٹی کو آج پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ فقالا، اللہ فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، ما جزاء اجیر وفی عملہ، اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ ایک اس مزدور کے بارے میں مجھے مشورہ دو۔ اب اللہ مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
یہ ملائکہ کے ساتھ مشورہ کر کے ہم انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاملات میں اپنے ملائکہ سے مشورہ کرتا ہے تو اے انسانوں تم بھی معاملات میں آپس میں مشورہ کیا کرو، اور جو معاملات مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مشاورات والے معاملات پائے تخمیر تک بخوبی پہنچ جاتے ہیں، اور ایک بندے کی رائے ایک بندے کی رائے ہے اور 2 بندوں کی رائے 11 بندوں کی رائے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملائکہ مجھے اس بندے کے بارے میں مشاورت دو کہ ایک بندے کو میں نے ایک ڈیوٹی دی ہے، مزدور کو میں نے کہا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور اس کام کے عوض تم کو یہ مزدوری ملے گی، اس مزدور نے اپنا کام اچھے طریقے کے ساتھ کیا، اس نے ڈنڈی نہیں ماری ہے، اس نے اپنا سارا کام بہترین طریقے سے کیا، اس نے روزے بھی رکھے ہیں، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، اس نے قیام بھی کیا ہے اور مجھ سے ڈرتا بھی رہا ہے، یہی میں نے تقاضا کیا تھا کہ رمضان میں تم نے یہ کرنا ہے۔ اے میرے ملائکہ بتاؤ اس مزدور کی بات مزدوری کیا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو تو اس کا پورا اجر عطا فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ جب اگر تم گھر میں کوئی مزدور لگواتے ہو نا، کام لگواتے ہو، تو مزدور کو اس کی مزدوری ہفتے کے بعد نہ دیا کرو، بلکہ اس مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، اس کا جو حق ہے وہ حق اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دیا کرو۔ اللہ نے ہم کو مزدوری دی 1 مہینے کی، کہا کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تم نے کھانا پینا نہیں ہے، اپنی خواہشات پر تم نے کنٹرول کرنا ہے، تم نے جب اس مہینے میں رات کو قیام کرنا ہے اور ہر لمحہ میرا خوف دل میں رکھنا ہے۔ جب بندوں نے یہ مزدوری کر لی اور مہینہ پورا پہنچا اور ابھی پسینہ خشک اہل ایمان کا نہیں ہوا روح کا، تو اللہ کہتا ہے ملائکہ بتاؤ ان کا اب میں کیا کروں، ان کو کیا اجر دوں؟ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو بہترین کارساز ہے، یا اللہ ان کا اجر ان کو پورا عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے قال یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ عبیدی و امائی قدو فریضتی، میرے بندے اور میری بنیاں انہوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا ہے۔ فرمایا قدو الفریضتی علیہم ثم خرجوا، پھر فریضہ مکمل کرنے کے بعد اب نکلے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ جو ڈیوٹی میں نے ان کے اوپر عائد کی تھی، لگائی تھی، وہ ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اب وہ میرے بندے اور بنیاں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ یحجؤون الی الدعاء، اور دعا میں شمولیت کے لیے آ رہے ہیں کہ جب اجتماعی دعا ہوگی ہم بھی اس میں آمین کریں گے، اللہ ہماری عبادات وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ میرے بندے اور بنیاں میری لگائی ہوئی ڈیوٹی کو کما حقوق پورا کرنے کے بعد آج نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور دعا کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، وعزتی، مجھ کو میری عزت کی قسم ہے، وجلالی، مجھ کو میرے جلال کی قسم ہے، وکرمی، مجھ کو میرے شان کرم کی قسم ہے، وعلوی، اور مجھ کو میرے شان علویت کی قسم ہے، وارتفاع مکانی، اور مجھ کو میرے اعلیٰ مقام کی قسم ہے، لا اجیبنہم، میرے بندے آج عید الفطر ادا کرتے ہوئے مجھ سے جو بھی دین اور دنیا کی دعا مانگے میں دعا کو قبول فرما لوں گا۔ جو بندے میری ڈیوٹی کو کما حقوق پائے تکمیل تک پہنچا کر آج نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو گویا حقیقت میں عید ہے ہی ان لوگوں کی جن لوگوں نے ماہ سیام کی قدر و منزلت کو پہچانا، جنہوں نے روزے بھی رکھے، جنہوں نے نمازیں بھی ادا کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کی، رات کا قیام بھی کیا۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میرے دیے اس منصب کو کما حقوق پورا کیا، آج وہ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھ کو میرے اعلیٰ مقام کی قسم ہے، وہ بندے آج میری بارگاہ میں جب دامن پھیلا کر دعا کریں گے، آئیں گے تو خالی دامن آئیں گے، لیکن جب اپنے گھر کو جائیں گے تو میری بخشش، مغفرت اور میری رضا کے انعام کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ فرمایا لا اجیبنہم، میں ان کی ہر دعا کو قبول کروں گا۔ فیقولو، اللہ فرماتا ہے ارجعو، اے میرے بندوں اور بندیوں تم میری بارگاہ میں مجھ سے نیاز لینے کے لیے آئے ہو،
میں خدا تم کو کہتا ہوں تم اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹو، نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹو، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ گویا آج تمہارا نامہ اعمال گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو چکا ہے، اور تمہارے نامہ اعمال میں آج سوائے حسنات و برکات کی کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ ساری نیکیاں میں نے باقی رکھی ہیں اور سارے گناہ تمہارے معاف فرما دیے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات، بندے کہتے ہیں مالک ہمارے تو نامہ اعمال میں بے بہا گناہ تھے، وہ گناہ کدھر گئے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری رمضان کی عبادات کی برکت سے سارے گناہوں کو اپنا رحمانی رنگ چڑھا کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ جتنے بھی گناہ تمہارے نام اعمال میں تھے وہ سارے آج نیکیاں بن چکی ہیں۔ فَقَالَ فَيَرْجَعُونَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کیا اس عید والے دن وہ اہل ایمان نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد اس حال میں خدا کے گھر سے لوٹتے ہیں کہ گویا ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دن یوم الجائزہ، انعام کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اہل ایمان کے لیے خاص فرمایا یہ دن جب اہل ایمان اپنا چلہ رمضان کا مکمل کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آئیں تو ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح مہک رہے ہوں، اور ان کے سینے ایمان کی حرارت سے جب وہ دمک رہے ہوں، اور جب میری بارگاہ سے دعا کر کے واپس پلٹیں تو میں ان کے نام اعمال کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور عید ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپس کے اندر نفرتیں ختم کریں، ہم اپنے درمیان پیار کو پروموٹ کریں، اور اپنے درمیان اخوت اور بھائی چارے کے جذبات کو اجاگر کریں۔ پڑھ کے دو گانا عید کا، پڑھ کے دو گانا عید کا، جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحات کے بعد نماز عید الفطر ادا ہم کرتے ہیں۔ جب نماز عید الفطر ادا ہوگی اس کے بعد دعا کے بعد ہم سارے لوگ بغل گیر ہوں گے، ایک دوسرے کو معانقہ کریں گے، ایک دوسرے کو سینے لگائیں گے اور عید کی مبارک دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ پڑھ کے دو گانا عید کا، جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں، الفت کی ہوائیں چلتی ہیں، اخلاق کے گنجے کھلتے ہیں۔ جو عید ہماری ظاہر ہے، بظاہر جو ہم ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن و حقیقت میں عید ہوئی ہے کہ جب سینوں کے ساتھ ملے تو درمیان سے قدورتیں اٹھ جائیں، نفرتیں اٹھ جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں، اور جب اہل ایمان کے سینے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں تو درمیان میں پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ جو عید ہماری ظاہر ہو وہ عید ہماری باطن ہو۔ اس شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ سینے ملاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک خالی سینے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے، سینے ملے تو ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دل بھی مل جائے، دل میں پیار پیدا ہو جائے، اخوت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم کو عطا فرمایا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حدیث شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مالک ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخش، اور بحیثیت بشر جن سے دانستہ و نادانستہ ماء میں خطائیں ہوئیں، اللہ آج کے دن کا واسطہ ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آج کے اس بابرکت دن کی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد باز فرمائے۔ الحمدللہ پورا ماہ سیام اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رونقیں رہی ہیں، برکتیں رہی ہیں، رحمتیں رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ محبتیں اس مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ محبتیں آخری سانس تک سلامت رہیں، یہ مسجد آباد رہے، اور حقیقت میں اللہ کا گھر جہاں پر آباد ہوتا ہے وہ بستی خود بخود آباد ہو جاتی ہے، اور جہاں اللہ کا گھر ویران ہوتا ہے وہاں پر پھر بسنے والے لوگ کبھی بھی حقیقی راحت اور آرام سے جب وہ آشنا نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ ان کو کبھی جب وہ سکون کی زندگی عطا نہیں کرتا۔ آپ اس گھر کے ساتھ محبت رکھیں، پیار کریں، اس گھر کو جیسے رمضان میں ہم نے آباد کیا، رمضان کے بعد بھی ایسے ہم نے اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے سجدوں کے ساتھ اس گھر کو آباد کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا چاند جب وہ ختم ہوا، شوال کا چاند آیا، شیطان ہمارا جو ازلی دشمن ہے وہ آزاد ہوا تو ہم اس کے ساتھ دوبارہ یاری لگا لیں۔ وہ جو پکے نمازی رمضان میں بن گئے تھے، رمضان جانے کے بعد اب گئے کہ جب اگلا سال اب رمضان آئے گا دوبارہ ہی رمضان میں جائیں گے۔ ایسا قطع نہ کیجیے گا۔ اگر اللہ کا رنگ اپنے باطن پر چڑھایا ہے اس رنگ کی
حفاظت کیجیے گا، نمازیں بھی پڑھیے گا، قرآن پاک کی اگر تلاوت کی عادت رمضان میں بنی ہے اس عادت کو جاری رکھیے گا، قرآن کی تلاوت بھی کیجیے گا، غرباء و مساکین کا خیال بھی رکھیے گا، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور پیار بھی کیجیے گا، اور صلہ رحمی کو پیش نظر رکھیے گا، اپنی خونی تعلقات کو ہمیشہ قائم کیجیے گا، کیونکہ اگر بندہ خونی تعلقات کو قائم نہیں کرتا انسان کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب اہل ایمان پر خاص نگاہ رحمت و نگاہ کرم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب